إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعل الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ سارے دوست احباب درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور لا تعداد درود پاک اس ہستی پر جن کے توسل سے ہم اشرف المخلوقات ٹھہرے۔ جی دوستوں، آج 17 رمضان المبارک ہے، اور آج کا دن ایک عظیم داستان کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس دن حق و باطل میں سے حق کی فتح ہوئی۔ میری مراد آج کی فتح اسلام کی پہلی فتح، مسلمانوں کی پہلی فتح، جنگ بدر لڑی گئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح نصیب فرمائی، جس کے بارے میں پارہ 9 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ استغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ آپ اپنے رب سے دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ اور کیسے مدد فرمائی؟ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، اللہ تعالیٰ نے پے در پے فرشتوں کی جماعت بھجوائی، اور اس کی تعداد 1000 کے برابر تھی۔ اور وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ، اور یہ خوشخبری تھی، وَلِتَطْمَئِنَّ بِقُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دل اس کے ساتھ مضبوط ہو گئے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھی۔ پھر فرمایا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ جو مدد ہے نا، یہ صرف اللہ کے ہی پاس ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس آمنۃ، کیونکہ یہ جو لشکر تھا جس کی تعداد 313 کے قریب تھی، اور آگے 1000 کے قریب لشکر تھا، اور 313 بھی ایسے کہ جن کے پاس 2 گھوڑے تھے، گھوڑے 2 تھے، اور 6 زریں تھیں، اور 8 شمشیریں تھیں۔ 6 زریں تھیں اور 8 شمشیریں تھیں۔ باقیوں کے پاس کچھ نہیں تھا، کسی کے پاس لکڑی تھی، کسی کے پاس کچھ تھا، لیکن جو جنگ کے لیے جو سامان چاہیے ہوتا ہے، اس میں صرف آپ کے پاس 2 گھوڑے تھے۔ یہ سارا کل اثاثہ تھا، سارا اثاثہ یہی تھا۔ اور آگے جو تھے وہ 1000 کے قریب تعداد تھی، اور گھوڑے تھے ان کے پاس، شمشیریں تھیں ان کے پاس، برچھیاں تھیں ان کے پاس، سب کچھ تھا ان کے پاس۔ اور انہوں نے عورتیں بھی ساتھ رکھی تھی جو ریجس پڑا کرتی تھی،
یعنی ان کو ابھارنے کے لیے نغمے پڑھا کرتی تھی، غزلیات پڑھا کرتی تھی، اور یہ صرف 313 کی تعداد میں تھے، اور اس میں بزرگ صحابہ بھی شامل تھے، جوان بھی تھے اور بزرگ صحابہ بھی شامل تھے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، آپ روزے کی حالت میں ہیں، گرمی بھی شدت پکڑے ہوئے ہے چند روز سے، اور روزے کی حالت میں بندے کو اگر کہا جائے کہ یہاں سے وہاں تمہیں سفر کرنا ہے تو وہ ہچکچاہٹ محسوس کرے گا۔ کوئی کام کہا جائے وہ ہچکچاہٹ محسوس کرے گا، وہ کہے گا کہ بھائی روزے کے بعد کر دوں گا، اس وقت مجھ میں انرجی آ جائے گی۔ لیکن یہ 313 تھے، رمضان کا مہینہ تھا اور 17 رمضان تھی، اور اس میں بزرگ بھی تھے، سارے معاملات تھے، لیکن ہمت کا عالم یہ تھا کہ سب کچھ حضور کے قدموں پہ نچھاور تھا۔ کسی نے کہا نا، اس نے کہا کہ لڑنے جا رہے ہو اور پاس صرف تمہارے اونٹ دو، گھوڑے دو ہیں، اور کچھ آپ کے پاس شمشیریں ہیں اور زرے بھی کچھ ہیں، اور لڑنے جا رہے ہو، تمہارے پاس ہے کیا؟ تو بڑا پیارا نقشہ حفیظ جلندری نے کھینچا، اس نے کہا نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پہ نہ بھالے پہ، کہ ہمیں کسی خنجر پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں شمشیر پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں کسی اور بھالے پہ بھی بھروسہ نہیں ہے۔ ان سے کہا اوے صحابہ پھر بھروسہ کس پہ ہے تمہیں؟ تمہارے پاس تو نہ شمشیریں ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ زنجیریں ہیں، نہ کچھ بھی نہیں تمہارے پاس۔ تو انہوں نے آگے سے کہا بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کملی والے پر، کہ نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پہ نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ کملی والے پر۔ کہا یہ جو کملی والا جا رہا ہے نا، ہمیں تو اس پہ بھروسہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے، ہمیں کسی اور چیز پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اس ذات پر بھروسہ ہے۔ اور پھر عالم یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے کرم یہ کیا، کیونکہ کفار یہ پہلے وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے جس جگہ پہ پڑاؤ کرنا تھا انہوں نے جگہ بھی بڑی اچھی سلیکٹ کی، وہاں پہ پانی بھی تھا، سب کچھ تھا، اور مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہاں پہ ریت تھی، پاؤں پھنس جاتے تھے وہاں پر، اور لوگ آپ کو بتاتے تھے آ کے کہ بھائی ادھر بڑا لشکر ہے، وہ تو اپنے پاس اونٹوں کا بھی ایک جھنڈ لے کے آئے ہیں کہ جس کو ذبح کر کے وہ کھائیں گے، تمہارے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں، ایک ریت، اور اس میں بھی پاؤں پھنس رہے تھے، اور ایک تپتی کڑکتی دھوپ تھی، اور بالکل وہ میدان تھا۔ اور اس عالم میں اللہ نے ایک نعمت یہ کی، کیا کی؟ سنیں جو اللہ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، فرمایا اذ یغشیکم النعاس آمنۃ منہ، ایک تو یہ اللہ نے رات کو ان کے اوپر غنودگی طاری کر دی۔ بندے کو پتہ ہونا کہ آگے لشکر بڑا ہے، یا آگے فوج بڑی ہے، یا آگے وہ ہے کہ جنہوں نے صبح ہم سے جنگ کرنی ہے، بے چینی میں نیند ہی نہیں آتی۔ اللہ نے کرم یہ کیا، جتنے تھے سب کو اونگ آ گئی، ہاتھوں میں تلوار پکڑی ہوئی ہے، ایک سہارا لیا ہوا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ رات سارے وہ سو گئے، نیند طاری ہو گئی، غنودگی ان پہ آ گئی۔ اور ایک کرم اور کیا، کہا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے، پہلے بادل نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، بادل کے ٹکڑا بھی نہیں تھا، کڑکتی دھوپ تھی، لیکن جیسے اسلام کے اس سپا سالاروں نے آقا نامدار کی سنگت میں انہوں نے پڑاؤ کیا، اللہ تعالیٰ نے کرم یہ کیا، صبح صبح اللہ نے آسمان سے برسات، بارش ہو گئی۔ اب جب بارش ہوئی تو ریت کے اوپر بارش ہو تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ اب پاؤں دھنس نہیں رہے تھے،
اللہ کے قرآن نے کہا کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، وہ بارش ایسے ہوئی جتنے صحابہ تھے سارے نہا دیے، سب کا غسل بھی ہو گیا۔ اور آگے کیا ہوا؟ کہا کہ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈال رہا تھا کہ بھئی تم تھکے ہو، تم میں کوئی بوڑھے بھی ہیں، تمہارے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ شیطان وسوسہ ڈال رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم یہ کیا کہ ایک تو بارش برسا دی، دوسری ان کو اونگ آ گئی، سارے صبح تر و تازہ ہو گئے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے فرشتوں کی طرف وحی بھجوائی کہ صحابہ پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اے ایمان والو ثابت قدم رہو۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا رُعْبًا، اور اللہ نے ایک اور نعمت کی، جو کافر تھے نا ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، جو کافر تھے ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ فَاضْرِبْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اللہ نے فرمایا تم ان کی گردنیں اڑا دو۔ وَاضْرِبْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے پوروں پر مارو، ان کے ہاتھوں پر تم مارو۔ یہ اللہ کا قرآن اور یہ سورۃ الانفال۔ اور عالم یہ تھا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کا یہ منظر آیا، لیکن پھر بھی خیال تھا کہ 313 ہیں اور آگے 1000 کا لشکر ہے اور نوجوان ہیں، ہٹے گٹے ہیں، تلواریں بھی ان کے پاس ہیں، نیزے بھی ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے۔ یہ ذہن میں بھی آ رہا تھا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھا لیا اور اسی جگہ پہ بدر کے میدان کے بالکل پاس عریش کے مقام پہ ایک جھونپڑی، عریش جھونپڑی کو کہتے ہیں، اور اسی جگہ پہ آج مسجد بھی بنی ہے جس کو مسجد عریش کہتے ہیں۔ جو بھائی بدر کے مقام پہ گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہاں پہ ایک مسجد ہے، اس مسجد کو مسجد عریش کہتے ہیں۔ اسی جگہ پہ ایک جھونپڑی بنا لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھا لیا اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں اور یہ پکار کر رہے ہیں کہ مولا تیری خاطر میرے جسم پہ اوجری بھی پھینکی گئی کیونکہ تیری خاطر تھا، تیری خاطر مجھے شاعر بھی کہا گیا، تیری خاطر مجھے کاہن بھی کہا گیا، تیری خاطر لوگوں نے مجھے گالیاں بھی دی، تیری خاطر مجھے سب کچھ کہا گیا، لیکن یا اللہ یہ ساری محنت یا میری ساری کمائی یہ 313 ہے، بس میری ساری زندگی کے جو تو نے نبوت کا بوجھ مجھے ذمہ داری دی ہے، یا اللہ یہ ساری میری کمائی یہاں پہ ہے، اور دعا مانگ رہے ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، اور آنکھوں میں آنسو بھی طاری ہیں۔ دوستو ایک عام دنوں میں بات کرنا آسان ہے، ہم وہ ہیں کہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اذان دے دی گئی، ہمارے دوسرے کان میں تکبیر کہی گئی، ہمیں اس لیے شاید مسلمان ہونے کا فخر تو ہے، لیکن اسلام جنہوں نے وہ تلواروں کے سائے میں لڑی ہے اور اسلام کو آج بول بالا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور رمضان ہو اور روزے کی حالت میں ہو اور تپتی کڑکتی دھوپ ہو اور اس میں میرے نبی مصلی بچھا کر دعا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے اللہم انکا ان تہلک حاضل عصابتا من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، مولا یہ میری ساری عمر کی کمائی ہے اور اگر یہ آج دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں حضور جب یہ دعا مانگ رہے تھے سجدے میں آقا نامدار کے کندھوں سے چادر سرک جاتی تھی، حضرت صدیق اکبر حضور کی چادر دوبارہ پکڑ کے حضور کے کندھے پہ دوبارہ رکھا کرتا تھا۔ اب حضور بھی رو رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں، حضور بس یہی دعا کس لیے ہمارے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ جو نبی ہر وقت معراج میں جا کے بھی ہمیں نہیں بولا، خطبات میں جا کر بھی ہمیں نہیں بولا، ہر خوشی ہر غم میں امت کو یاد رکھا، آج وہ بدر کے مقام پہ سجدے میں ہے، چادر سرک رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بس یہ دعا مانگ رہے ہیں مولا یہ میری ساری عمر کی کمائی ہے، یا اللہ آج ان کی مدد کر دے، ان میں کچھ بوڑھے بھی ہیں، ان میں کوئی بچے بھی ہیں، ہے بھی ان کے پاس کچھ نہیں،
کچھ نہیں ہے ان کے پاس، بس تیرا آسرا ہے، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں۔ وہی ہوا، صبح کا منظر ہوا، ان کے بڑے بڑے اسی لشکر میں ابو جہل بھی تھا، اس میں ولید بھی تھا، اس میں عتبہ بھی تھا، اس میں عقبہ بھی تھا، بڑے بڑے جرنیل اور بڑے بڑے پہلوان، اور کئی دن تک اسی جنگ کی وہ پریکٹس کرنے والے بھی تھے۔ لیکن آج ایک ولید آیا، عتبہ آیا، شیبہ آیا اور پکار لگائی مسلمانوں کی طرف، آؤ ہماری طرف کون آتا ہے، ہم اس کا تیا پانچھا کر دیں گے، ہم اس کی گردنیں اڑا دیں گے۔ ولید بھی بہت بڑا پہلوان تھا، عتبہ بھی مانی گرامی پہلوان تھا، شیبہ بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ حضور نے صحابہ کی طرف نظر دوڑائی، جس میں کوئی بزرگ بھی تھے، جس میں کوئی چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ حضور کی نظر سب سے پہلے جس پہ پڑی وہ مولا کائنات حضرت علی تھے۔ کہا ہے علی آ جاؤ، آج اسلام کو پکارا جا رہا ہے، آج اسلام کو للکارا جا رہا ہے۔ حضرت علی نے منٹ لگایا، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، حضور میں تو کب سے بے تاب ہوں کہ آپ مجھے بلا لیں۔ روزہ کسی کو یاد نہیں، بدر کا میدان کسی کو یاد نہیں، وہ تڑپتی دھوپ کسی کو یاد نہیں، آج کسی کو کچھ نہیں یاد، آج بس صرف یہی یاد تھا میرے مدنی مجھے بلائیں اور ان کے قدموں پہ نچھاور ہو جائیں، بس یہی پکار تھی اور بس یہی تھا۔ حضور نے اور نظر دوڑائی، کہا اے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی آ جاؤ۔ پھر حضرت عبد الرحمن عبید کو بھی بلایا، یہ تینوں صحابہ آئے۔ حضرت علی نے پہلے وار کے ساتھ اس سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت حمزہ نے بھی ایسے کیا تھا، تیسرے جو صحابی تھے بزرگ تھے، زخمی ہو گئے، حضرت علی نے پہلا اپنا شکار کیا، پھر حضرت حمزہ کی طرف آ گئے، حضرت حمزہ کو پکڑا اور حضرت حمزہ کے مد مقابل جو تھا اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ یہ لشکر تھا، یہ جنگ تھی، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے بھی ایک نعمتوں کا بادل برسایا اور فرمایا تم گھبراؤ نہ، اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ آپ جانتے ہیں آج بھی بدر کی وہ پہاڑ وہ گواہ ہے، آج بھی اس بدر کے پہاڑ پہ ایک نشانات نظر آتے ہیں، وہ نشان بتاتے ہیں وہ کسی عام شخص کے نہیں، وہ اللہ کے فرشتوں کے نشان موجود تھے۔ آج بھی ہم جاتے ہیں اور زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہماری روح کانپ جاتی ہے کہ یہ وہ تھے جو فرشتے اللہ نے مدد کے لیے بھجوائے تھے۔ اور یہاں پہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک سناتا ہوں، حضرت ابو داؤد مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ غزوہ بدر میں حاضر تھے، اور کہتے ہیں کہا کہ میں جس طرف بھی دیکھتا کہ کسی مشرک کی میں نے گردن اتارنی تھی، میں تلوار لہراتا گردن پہلے ہی کٹ کے باہر ہو جاتی تھی۔ حضرت سہیل بن حنیف کہتے ہیں کہا غزوہ بدر کی تو کیا بات ہے، کہا کہ ابھی میں نے تلوار لہراتا تھا گردن پہلے سر تن سے جدا ہو جاتا تھا، کہا یہ عالم تھا، اور کہا ہم حضور کی طرف تک رہے تھے، حضور سر سجدے سے نہیں اٹھا رہے تھے، میرے مدنی سر سجدے سے نہیں اٹھا رہے تھے، بس آنکھوں میں آنسو تھے کہ یا اللہ ہماری مدد فرما دے، آج اسلام کے اوپر تنگی ہے مولا، یہ تیرے چند جانثار ہیں، میرے جانثار ہیں مولا، ان کو ترقی کی منازل عطا فرما۔ اور اسی جنگ میں ایک دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی تلواریں تھیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں کہا چچا ابو جہل تو نے تکا ہوگا، تو نے دیکھا ہوگا، کہا کیا بات ہے تم کیوں پوچھ رہے ہو، کہا یہ ابو جہل وہی ہے نا جو میرے نبی کو گالیاں دیا کرتا تھا، یہ ابو جہل وہی ہے نا جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا بھتیجو ہاں وہی ہے، کہا پھر چچا بتاؤ ابو جہل کہاں ملے گا، کس جگہ پہ ملے گا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بتایا، کہا وہ فلاں ایک گھوڑے پہ ایک جو بلند قد کا ایک بندہ بیٹھا ہے، کہ اس کا نام ابو جہل ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ابھی میری بات مکمل ہی نہ ہوئی، وہ دونوں جو شہزادے تھے وہ دوڑے اور ابو جہل پہ لپٹ پڑے۔ چھوٹی سی عمر ہے، اس کا مطلب عشق یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چھوٹا ہے ایک بڑا، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ہے،
عشق پر بنیاد ایمان رکھ۔ وہ تھے تو بچے لیکن نبی کا عشق ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ ابو جہل پہ ٹوٹ پڑے، اتنا ٹوٹے کہ ابو جہل نیچے گرا، لیکن ان کی جو تلواریں تھیں وہ ہٹی نہیں۔ ایک شہزادے کا بازو کٹ گیا، اب 7 گوشت کا لوتھڑا لگا ہوا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے بازو نیچے رکھا، اپنے پاؤں پہ لوتھڑے کو لا کیا، کہا تو ہماری لڑائی میں حائل نہ ہو، نہ اپنے بازو کی فکر ہے، نہ اپنے ہاتھ کی فکر ہے، نہ اپنی جوانی کی فکر ہے، نہ اپنے بچپنے کی فکر ہے کہ میں نے تو ابھی جوان بھی ہونا ہے، میں نے تو ابھی دنیا کون سی دیکھی ہے، لیکن صرف یہی تھا کہ حضور پہ کسی طریقے سے ہم مار مٹ جائیں، بس حضور کے قدموں پہ ہم بس نچھاور ہو جائیں، یہی فکر تھی، اور ان کو کسی اور چیز کی فکر نہیں تھی۔ جب مار دیا، اور مارنے کے بعد جب حضور کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر آیا، حضور نے پوچھا، کہا اس کو کس نے قتل کیا ہے، کس نے قتل کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا۔ دونوں جو شہزادے تھے جن کا نام معاذ اور معاذ ہی تھا، صرف والد کا نام فرق تھا، وہ دونوں شہزادوں نے کہا، چھوٹی چھوٹی تلواریں تھی، کہا حضور یہ سعادت ہمیں ملی ہے کہ آپ کے گستاخ کو مارنے کی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایکما قتلہ، تم دونوں نے اس کو مارا ہے؟ ایک نے کہا سرکار میں نے مارا ہے، دوسرے کا سرکار میں نے مارا ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تم نے تلواریں صاف تو نہیں کر لی اس کے خون کی؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں کی۔ جب تلواریں دیکھی دونوں تلواروں پہ خون تھا، آئے الفاظ سنے، فرمایا کلاکما قاتلہ، ہاں تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے اور تم دونوں جنتی ہو۔ یہ منظر تھا۔ آج بھی وہاں پہ کتبہ لگا ہوا ہے جہاں پہ 14 صحابہ کے شہادتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور انہی میں ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت حارثہ بن سراقہ تھا، یہ بھی شہید ہوئے ہیں، اور ان کا بھی وہاں پہ کتبے پہ نام لکھا ہوا ہے، اور ان کی ماں کا نام ہے حضرت ربیع بنت برہ۔ یہ حضور کی بارگاہ میں آ گئی، عرض کی یا رسول اللہ میرا جوان بیٹا تھا آپ کے ساتھ گیا تھا، شہید ہو گیا۔ حضور نے کہا ہاں شہید ہو گیا۔ اب اس ماں کے الفاظ سنے، اس نے کہا سرکار بس مجھے یہ بتا دیں میرا بیٹا اگر تو جنتی ہے تو مجھے سکون ہے، اور اگر جہنم میں چلا گیا ہے تو میں واویلا کروں۔ اس ماں کی بات سنے، کہا کہ حضور اگر وہ جنت میں چلا گیا ہے آپ بتائیں نا، آپ کو تو پتہ ہے۔ اس مائی کا انداز دیکھیں، کہا حضور مجھے یہ بتائیں، یہ نہیں کہا کہ حضور جب مر جائیں گے پہنچیں گے دیکھیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا تب آپ کو پتہ ہوگا۔ یہ ہے صحابہ کا عقیدہ۔ مائی کے الفاظ دیکھیں، اور اسی الفاظ کو حضرت صدیق اکبر بھی سن رہے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی سن رہے ہیں، مولا کائنات بھی سن رہے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی سن رہے ہیں۔ مائی کے الفاظ بڑے درد مندانہ تھے۔ اس نے کہا کہ آقا مجھے یہ بتائیں میرا بیٹا شہید ہو چکا، مجھے فکر نہیں ہے، مجھے فکر اس بات کی ہے میرا بیٹا اس وقت کہاں پہ ہے۔ اب آئیں بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام حارثہ، کہا او حارثہ کی ماں۔ اب انداز دیکھے سرکار کا، یہ نہیں کہا او ماں، شہید کی ماں کہہ کے پکارا سرکار نے، کہا یا ام حارثہ، او حارثہ کی ماں، انہا جنان فی الجنہ، کہا جنت میں تو بڑی جنتیں ہیں نا، جنت میں بھی بڑی جنتیں ہیں، جنت میں بھی بڑی جنتیں ہیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّ ابْنَكَ، لیکن جو تیرا بیٹا ہے نا، جو تیرا لختے جگر ہے، جو ہمارا سپہ سالار تھا، جو ہماری ناموس پہ جس نے اپنی جان قربان کر دی، کہا اِنَّ ابْنَكَ، جو تیرا بیٹا ہے، اصحاب الفردوس العالی، فرمایا وہ جنت کے سب سے اوپر درجے فردوس اعلیٰ میں بیٹھا ہوا۔ حضور کہاں پہ ہے اور نظر کہاں پہ ہے؟ کہا تیرا بیٹا جنت میں نہیں، جنت میں تو ہے، جنت کی بھی کئی جنتیں ہیں، اصحاب الفردوس الاعلی، تیرا بیٹا فردوس اعلی میں بیٹھا ہوا ہے۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فتح نصیب فرمائی اور سارے کفار کے بڑے بڑے عتبہ، شیبہ، ولید اور ابو جہل کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس تشریف لے کے گئے اور فرمایا حل وجدتم ما وعدکم اللہ ورسولہ حقا، اے اب بتاؤ اللہ اور اس کا رسول سچ پہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اس میدان میں کھڑے، اور کنویں میں لاشیں پڑے ہوئے ہیں، لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے ابو جہل کا جو لاش تھی اس کنویں میں تھی، عتبہ کی وہاں پہ تھی، ولید کی وہاں پہ تھی، بڑے بڑے جو سردار تھے قریش کے وہ وہاں پہ تھے، اور حضور وہاں پہ کھڑے ہو کے کیا فرما رہے ہیں؟ حل وجدتم ما وعدکم اللہ ورسولہ حقا، بتاؤ اللہ اور اس کے رسول حق پہ ہیں کہ نہیں ہے؟ حضرت عمر پاس کھڑے تھے، حضرت عمر کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن کو کہہ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ان کو کہہ رہا ہوں جو کنویں میں ہے، ان کو کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمر نے ساتھ ہی بولا حضور یہ سنتے بھی ہیں کہ نہیں سنتے؟ یہ سنتے ہیں، یہ تو مر گئے ہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کا سر نہیں، کسی کا دھڑ نہیں، کسی کے پاؤں نہیں، کسی کا جگر نہیں، کسی کا دل نہیں۔ کہا یہ تو حضور مر گئے ہیں، یہ تو مر گئے ہیں، یہ سنتے ہیں؟ آئیں الفاظ آگے سنیں، فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منہم، کا عمر اتنا تو بھی نہیں سنتا جتنا یہ سن رہے ہیں۔ الفاظ سنیں، ما انتم باسمع لما اقول منہم، کا عمر اتنا تو بھی نہیں سن رہا میری بات جتنا یہ سن رہے ہیں۔ میں نے کہا بڑا عقیدہ اس نبی نے واضح کر دیا، وہ تو کفار تھے، وہ تو منکرین رسول تھے، وہ تو اللہ اس کے رسول کے باغی تھے۔ اگر وہ سنتے ہیں، اور جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ تو بدرجہ اولا سنتے ہیں، وہ بدرجہ اولا سنتے ہیں۔ اللہ نے فتح نصیب فرمائی، اور آج بھی عالم یہی ہے۔ آج ہم دعائیں مانگتے ہیں، آج دعائیں مانگی جا رہی ہوں گی، کیونکہ آج پھر وہی پرفتن دور ہے۔ آج وہی مسلمان، 1 ارب 40 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے، 57 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، لیکن آج ایک مسلم ملک دوسرے کا سر کاٹنے کے اوپر درپے ہے۔ اتنے زیادہ اسلامی ممالک ہو کر بھی آج سجدے ریز اگر ہو جائیں، دیکھیں نبی سجدہ ریز نہ بھی ہوتا، ہاتھ اٹھا لیتے تب بھی فتح نصیب ہو جانی تھی، لیکن سر سجدے میں رکھا۔ آج ہماری پیشانیاں سجدوں سے دور ہیں، آج مسلمان کی پیشانیاں سجدوں سے دور ہیں۔ اقبال ایسے نہیں رو پڑا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور ہمارا عالم یہ ہے، نعوذ باللہ، پچھلے جب کرونا کی ابتدا ہوئی تو ایک بندے کو میں نے دیکھا وہ ماسک کے ڈبے پورے 100 لے کے آیا۔ میں نے کہا بھائی بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اس نے کہا یہ آیا تو مجھے 180 کا ہے، لیکن میں دوں گا نہیں، ابھی دکان پہ نہیں لگاؤں گا۔ میں نے کہا پھر لائے کس لیے ہو؟ کہا زیادہ کرونا جب آئے گا ہم اس ڈبے کو مہنگا کر کے بیچیں گے۔ میں نے کہا یہ مسلمان ہے، اور میں نے منہ پہ کہا کہ اس روزی پہ لکھ دی لعنت ہے۔ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے کہ ماسک کا ڈبہ ہم نے مہنگا کر کے بیچنا ہے۔ یہ کرونا جیسے بڑھے گا ہم ایک ماسک مہنگا کر کے بھجوائیں گے۔ اور میں نے کہا دیکھ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ کا قرآن کہتا ہے اکٹھا کر لو مال یہاں تک کہ تم نے قبر میں آنا ہے، پھر پتہ لگ جانا ہے۔ جیسے تم آؤ گے پھر پتہ لگے گا تمہارا۔ المیہ یہ ہے کہ کب کی پتھروں کی برسات ہم پہ ہو چکی ہوتی، کب پہ ہم مارے جاتے، کب کے ہم غرق ہو جاتے۔
لیکن مسئلہ صرف یہ ہے عذاب اور ہمارے درمیان حضور کی دعا حائل ہے. بس ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں. ہمارے ہمسایہ ملک میں عورتیں اور مرد وہ سلنڈر لے کے سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مر رہے کھپ رہے ہیں. یہ آفت بندہ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہے اگر یہاں آئی تو ہمارا کیا حل ہوگا. آج پھر بھی ہم نہیں ڈرتے. آج ہم سر سجدے میں پھر بھی نہیں رکھتے. کوئی کسی کے نام پہ لوٹ رہا ہے, کوئی کسی کے نام پہ لوٹ رہا ہے, کوئی کہتا ہے کہ میرا بس داؤ لگ جائے. اوے بھائی, سجدے میں سر رکھنا شروع کر دے, اس مولا سے مدد مانگنا شروع ہو جائے. پھر اقبال اسی طرح رویا نہیں, فضائے بدر پیدا کر, فضائے بدر پیدا کر. کیا مطلب؟ تم تھوڑے ہو, تم زیادہ ہو, تمہارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے تو خیر, تمہارے پاس سائنس کی وہ ٹیکنالوجی بڑی نہیں ہے تو خیر, تمہارے پاس بڑے بڑے لیس ہتھیار نہیں ہے تو خیر. لیکن اقبال نے کہا تو بس فضائے بدر پیدا کر. اوے دیکھ تو صحیح, وہ 8 زرے تھی, 6 شمشیریں تھی, 2 گھوڑے تھے, لیکن سر سجدے میں رکھا ہوا تھا نبی نے. آج ہمارے پاس کچھ نہیں, کیا کر لیں گے؟ کتنے لوگ مر رہے ہیں, غرق ہو رہے ہیں. مسلمان زوال پذیر کیوں ہے؟ ہم ایک ہو جائیں, ہم نیک ہو جائیں. اقبال بول پڑا, کہا فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو, فرشتے مدد کو آ سکتے ہیں کتار اندر کتار. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی اقبال نے کہا اب بھی فرشتے آ سکتے ہیں آسمان سے, لیکن فرق یہ ہے تو رویہ چینج کر. اقبال پھر بولا, اس نے کہا کہ ہم گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. اور پھر اقبال بولا, کہا تجھے ابا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. اور کہا دیکھ تیرے اوپر کئی جرنیل ہیں, تیرے اوپر مولا کائنات ہے, تیرے اوپر حضرت علی ہے, تیرے اوپر ابوبکر صدیق ہیں, تیرے اوپر محمد بن قاسم ہے, کتنے سپہ سالار تیرے اوپر ہیں. کہا آج تو نے ایک میراث اسلاف کی چھوڑ دی. کہا تجھ سے تیرے ابا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. اقبال سے کہا وہ اقبال کیوں؟ کہا تو گفتار, تو گفتار, تو صرف بولتا ہے, تو صرف نعرے زبان سے لگاتا ہے, تو صرف زبان سے کہتا ہے نماز پڑھیں گے, تو زبان سے کہتا ہے نیک کام کریں گے, تو زبان سے کہتا ہے آج کے بعد ماں باپ کی فرما برداری کریں گے. اقبال رو پڑا, کہا تو گفتار وہ کردار, کہا وہ کردار کے پیکر تھے, تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیارہ. کہا آج بھی مدد مانگ لے. ٹیکنالوجی کام نہیں کر رہی میرے بھائیوں, سائنس کوئی کام نہیں کر رہی. دن بدن کہتے ہیں یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے. آج ہم اللہ سے مدد مانگ لیں ہمارے ملک پاکستان کو, اور جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں اس کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اسی فضائے بدر کے صدقے سجدے میں سر رکھا کریں اور اس مولا سے ضرور دل میں آرزو کیا کریں, مولا ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں, ہمیں بچا لے. ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں, ہماری ذرا سی سانس تھڑک جائے ہم اس میں بھی پریشان ہو جاتے ہیں. مولا ہمارے ملک پاکستان کو اس سے بچا لے. جہاں جہاں مسلمان اس کا شکار ہیں بس یہی فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو, تیری نہیں میری اور تیری نصرت کو. اس میں تیری میری والا تو معاملہ ہی نہیں رہا. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے میری اور تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی وما علینا الا البلاغ المبین.